نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه السلام. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے تمام انسان ایک محنت کے رخ پر ہیں. تمام تاجر، تمام کاشتکار، تمام ملازم، غریب، امیر، عوام، خواص، لکھے پڑھے، بے لکھے پڑھے، تمام کے تمام محنت کے ایک رخ پر ہیں. اور وہ محنت کا ایک رخ وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے رخ سے اور انبیاء علیہ السلام کی محنت سے اور انبیاء علیہ السلام کے میدان سے مختلف ہے. کہ محنت کا ایک رخ ہے اور عالمگیر رخ ہے کہ اپنے حال کو حال سے بدلو، اپنے حال کو حال سے بدلو. عام رخ ہے پورا عالم کا. تاجر ہے تو تجارت میں، کاشتکار ہے تو زراعت میں، ملازم ہے تو اپنی ملازمت میں، سرمایہ دار ہے تو سرمایہ داری میں. جو جس نقشے میں ہے ہر ایک کی محنت کا یہ رخ ہے کہ اپنے حال کو حال سے بدلو. تاجر پر حال آئے تو تجارت کی محنت بڑھا دو، عام آواز ہے پوری دنیا کی. کاشتکار پر حال آئے تو کاشتکاری کی محنت بڑھا دو. ملازم پر حال آئے تو ملازمت دوسری تلاش کر لو، اس سے اچھی تلاش کر لو. حکومت کی طرف سے حال آئے تو حکومت کو بدل دو. جس لائن سے حال آئے اس لائن کی محنت بڑھا دو. یہ فرعونیت پورے عالم کے اندر ہے. یہ فرعونیت ہے پورے عالم کے اندر ہے کہ جس طرف سے مسائل پیش آ رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی محنت کو بڑھاؤ تاکہ مسائل حل ہو جائیں. یہ محنت ہے حال کو حال سے بدلنے کی. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون کی گمراہی کا خلاصہ یہی ہے کہ حال کو حال سے بدلو. اگر میری حکومت میں کوئی بچہ
ایسا آنے والا ہے کہ جو میری حکومت کے لیے مضر ہے، تو حال سے حال کو بدلنے والے ہی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ پھر یہی نہیں بلکہ حکومت سے لے کے تجارت اور زراعت اور ملازمت، جہاں جہاں جس میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہی الٹا قدم اٹھایا جائے گا جو فرعون نے اٹھایا کہ بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرو، جہاں جو بچہ پیدا ہو لڑکا اس کو قتل کر دو۔ تو ایک ہی محنت کا رخ ہے پورا عالم کہ حال سے حال کو بدلو، اور امت کا 90% بلکہ 95% امت کا حصہ اس پر لگا ہوا ہے۔ پھر ایک دوسرا رخ ہے بقوم رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جو دوسرا رخ ہے وہ کہنے سننے میں آ رہا ہے، عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ کہنے سننے میں نماز آ رہی ہے، کہنے سننے میں کلمہ آ رہا ہے، کہنے سننے میں حج و زکوٰۃ آ رہے ہیں، کہنے سننے میں اعمال صالحہ آ رہے ہیں، لیکن کرنے میں وہی رخ ہے کہ حال کو حال سے بدلو۔ انبیاء علیہ السلام جو محنت لے کر آئے ہیں، انبیاء کی جو محنت ہے اس محنت کا خلاصہ اور اس محنت کا رخ وہ حال سے حال کو بدلنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال سے حالات کو بدلنے کا ہے کہ اعمال سے حال بدلو۔ جس قسم کا حال آ جائے، حکومت میں حال آئے تو اعمال سے، تجارت میں حال آئے تو اعمال سے بدلو، زراعت میں کاشتکاری میں حال آئے تو اعمال سے بدلو، ملازمت میں حال آئے تو اعمال سے بدلو، عوام میں آئے، خواص میں آئے، بیماری کی شکل میں آئے، خوف کی شکل میں آئے، زلزلوں کی شکل میں آئے، آندھی طوفانوں کی شکل میں آئے، سیلاب کی اور مختلف قسم کی بربادیوں کی شکل میں آئے، جس شکل میں جہاں حالات آ رہے ہیں ان حالات کو اعمال سے بدلو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا رخ ہے۔ اسی پر تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے کہ بگڑے ہوئے حالات ہیں قوم سبا کے، باغات والے ہیں، بگڑے ہوئے حالات ہیں قوم شعیب کے، تجارت والے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں قوم سمود کے، صنعت کار ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں قوم نوح کے، اکثریت والے ہیں۔ ہر ایک کی طرف ہر نبی کو بھیجا، ہر ایک کی طرف کو بھیجا ہے اور ان کو حالات کے صحیح ہونے اور خدا تعالیٰ کے نظام کو موافق ہونے والی محنت کا رخ بدلاؤ۔ اس لیے ہر نبی کی پہلی آواز انی لکم ناصح امین، ہر نبی کا پہلا اعلان، پہلا تعارف اپنی ذات کا انی لکم ناصح امین، میں خیر خواہ بھی ہوں تمہیں تمہاری مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، میں امین بھی ہوں تمہیں صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے، تمہارے ساتھ خیانت نہیں کروں گا اور تمہیں حالات سے نکالنے میں ناصح ہوں۔ ہر صیغے سے، ہر لفظ سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ انی لکم ناصح امین، نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ہر طرح سے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، جہرن سرن، علانیتاً اور پوشیدہ، ہر طرح سے آواز لگائی ہے۔ رسول علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا دعوت دینے کا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ہر طرح دعوت دیتا رہا، جتنی دعوت دیتا رہا حالات کو بنانے والے راستوں کی طرف، جتنی دعوت دیتا رہا ہمیشہ کی کامیابیوں کی طرف۔ میری دعوت ان کے فرار میں، میری دعوت ان کے تنفر میں، میری دعوت
ان کے الٹا بھاگنے میں زیادتی ہی کرتی رہی، جتنا میں ان کو بلاتا رہا بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب ان کو دعوت دی میں نے تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے محنت کے رخ کے بدلنے کے بعد جعلوا أصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں دے دی، ہم نہیں سننے والے۔ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، کانوں میں انگلیاں دینا صرف اس کو ہی نہیں کہتے کہ ہمیں آواز نہیں آئی، جس کے پاس آواز پہنچ گئی ہے اس کا اس آواز کو قبول نہ کرنا، یہ بھی کانوں میں انگلی دینے کے برابر ہے، کانے میں انگلی دینے کے برابر ہے۔ نافرمانی، صحیح راستے کو کی تحقیق نہ کرنا اور صحیح راستے پر نہ آنا، یہ کان میں انگلی دینے کے برابر ہے۔ چنانچہ ہر لائن سے محنت کی اپنے قوم پر کہ کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں، کامیابی پر آ جاؤ۔ اس طرح یہ ہر قوم کا رخ صحیح کرنے کے لیے، امت اکثریت والی ہو یا امت باغات والی ہو یا امت صنعت کار ہو یا امت کسی بھی پیشے کی ہو، کوئی بھی کام کرنے والی ہو، ہر ایک کا رخ بدلنے کے لیے ہر نبی کا پہلے رخ بدلا گیا ہے۔ پہلے ان کا رخ صحیح کریں گے، پھر ہی جا کر قوم کا رخ صحیح کریں گے۔ ہر ایک کا رخ پہلے صحیح کیا گیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رخ صحیح کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رخ صحیح کیا گیا ہے۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرنی ہے، اور نماز کو میری یاد کے لیے، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرنا ہے۔ ہر نبی کا رخ پہلے سے ہی کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کی بعثت ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر ایک کی بعثت اس کی قوم کے اعتبار سے ہوئی، لیکن پہلے نبیوں کا رخ صحیح کرایا گیا ہے کہ تمہیں رخ صحیح کرو۔ اس رخ کے صحیح کرنے میں سب سے پہلی بات جو کرائی گئی ہے کہ یہ طے کرو کہ غیر خدا سے نہیں ہوتا۔ جب تک تمہارا رخ ہماری طرف پورا نہیں ہوگا اس وقت تک تم جا کے کسی کا رخ کیسے صحیح کر سکو گے؟ جس کا اپنا رخ صحیح نہیں ہوگا کسی کا رخ کیا صحیح کرے گا؟ اپنا رخ صحیح نہیں ہوگا کسی کا رخ کیا صحیح کرے گا؟ چنانچہ رخ صحیح کرایا، رخ صحیح کرایا، اور کس طرح رخ صحیح کرایا؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخ اس طرح صحیح کرایا ہے کہ بات چلی گھر سے، فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ رخ یوں صحیح ہوتا ہے، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی، حرکت کرنے والی ہو یا جامد، کوئی مخلوق ہو، اپنے کام آنے والی ہو یا دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آنے والی ہو یا کم سے کم، بڑے سے بڑے نقشے والی ہو یا چھوٹے سے چھوٹے نقشے والی،
سب کا انکار کرو، سب سے رخ پھیرو۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بچے سے، بچپن سے، کہ میں اپنی ضرورتوں کو پہلے دیکھوں، میری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، میں اپنے سے ابتدا کروں گا، اپنے سے ابتدا کروں گا کہ میرے جسم پر کپڑے، میرے پیٹ میں کھانا، میری ساری ضرورتیں یہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ پہلے اپنا رخ صحیح کرنے کے لیے وہ بھی انفسکم افلا تبصرون، پہلے اپنا رخ صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ میں غور کرو۔ اپنے آپ میں غور کر لینا کافی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ مصنوع سے صانع کو پہچانا جاتا ہے، بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے، بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے، قاعدہ ہے یہ۔ اگر بنی ہوئی تلوار ہے تو ایک لوہار کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کو بنانے والا کوئی لوہار ہے، لیکن اگر کسی لوہار کو نہیں جانتا ہے یا لوہار کو جانتا بھی ہے، لوہار کو دیکھ کے تلوار کا تصور کبھی نہیں آتا۔ معلوم ہے لوہار کیا بناتا ہوگا؟ لوہار کو دیکھ کر تلوار کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تلوار کو دیکھ کر لوہار کا تصور فوراً کیا جا سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا لوہار ہے۔ بالکل مصنوع سے صانع کو پہچانا جاتا ہے۔ خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے اپنی ذات سے نکل کر زمین و آسمان کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں تک ہر موقع، ہر قدم خدا کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تفکر خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہے۔ تفکر والاعتبار، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہی دو چیزیں خدا تک پہنچنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اپنی ذات سے ابتدا ہوئی ہے، کپڑے کون پہنا رہا ہے، کھانا کون کھلا رہا ہے۔ اب بات شروع ہوئی ماں سے، کہ ماں مجھے کون پال رہا ہے، یہ نہیں کہ تجھے کون پال رہا ہے، مجھے کون پال رہا ہے، کہ بیٹے تجھے میں پالتی ہوں، تیرے کپڑے بدلنے، تجھے نہلانا دلانا، تیرے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سارے کام میں کرتی ہوں۔ اچھا ماں، اگر تم مجھے پال رہی ہے، اسے تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دکان پال رہی ہے، کارخانہ پال رہا ہے، ملازمت پال رہی ہے، حکومت پال رہی ہے،